تو اس حوالے سے آج کا درس حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر آپ کی جو سیرت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ کا شرف آپ کو ملا، اور دوسرا پھر ساتھ ہی شرف یہ ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حیات ہو رہی زندہ رہیں، اس وقت تک اللہ کے محبوب نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ بھی آپ کو ہی صرف ازواج مطہرات میں یہ شرف اور یہ انفرادیت آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے محبوب نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اس کے علاوہ کسی اور زوجہ کو یہ والا شرف نہیں ملا۔ تو سب سے پہلی رفیقہ حیات ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو شرف ملا، اور آپ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہ کرنا یہ بھی دوسرا شرف بھی آپ ہی کو ملا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، بہت سارے تعلق بیان کی جا سکتے ہیں، لیکن جو سب سے مشہور بات ہے ان کا جو وصف ہے یا ان کا خوبی آپ کہہ لیں، وہ یہ بیان کیے محدثین علماء نے کہ ہر خوشی اور ہر غمی میں حضور کے ساتھ کھڑی رہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ اگر عام کسی عورت کے لحاظ سے بات ہو تو اور بات ہے، یہ حضور کے اس زمانہ میں آپ کی یہ زوجہ ہیں کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ تکالیف اٹھانی پڑی، یعنی بعد کے حالات نہیں بلکہ اسلام کے جو شروع کے حالات ہیں اس دور کی آپ کی ساتھی رفیقہ حیات ہیں۔ اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ آج کی ہماری جتنی بھی اسلامی بہنیں ہیں ان تمام کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ جب بھی شوہر پہ کوئی ایسا وقت آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہ ہے کہ شوہر کے آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ والی جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو یہ چونکہ پہلی وحی کا نزول تھا تو آپ کی جو کیفیت مبارکہ تھی وہ یعنی اس طرح تھی، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے آگے سے ڈھارس بندائی اور اس طرح کے الفاظ دل جوئی کی، اور یہ ایک مرتبہ نہیں تھا بلکہ کئی مرتبہ تھا کہ جب کفار بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے، حضور اپنے گھر تشریف لاتے، آپ اس طرح اظہار فرماتے کہ یہ ہوا اور فلاں اس طرح فلاں بندے نے انکار کیا، فلاں نے تکذیب کی معاذ اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دل جوئی کرتی حضور کی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر کائنات کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ یعنی اس کا سبب ہیں کہ دل کو سکون ملتا ہے، اور آپ کا نام لو تو بھی چین ملتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دل جوئی کرتی ہیں۔ اسے آپ اندازہ لگائیں، یعنی آپ ایسے الفاظ استعمال کرتی، آپ عرض کرتی جیسے صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے کہ حضور آپ کو اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ غریبوں کی دستگیری فرماتے ہیں، آپ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، آپ کو اللہ کیوں اکیلا چھوڑے گا، یعنی دل جوئی کرتی۔ یہ انداز سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہماری تمام اسلامی بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کی بہترین سیرت اور آپ کی یہ سنت مبارکہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بہت اہم ہے کہ شوہر اگر مسائل میں گھرا ہوا ہو، اس کو کوئی کاروبار کی ٹینشن ہو یا فیملی پرابلمز بعض اوقات آ جاتی ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ بجائے اس کے کہ خود آپ اپنی زبان پہ شکوہ اور شکایت لے کے بیٹھ جائیں اور فرمائشوں کا بازار گرم کر لیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی شوہر پریشان گھر آئے تو آپ ایسے الفاظ اس طرح کے آگے آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ان کی ڈھارس بندے اور وہ اس مشکل سے باہر آ سکے۔ آپ دیکھیے ذرا، میں کل اس کے اوپر مطالعہ کرتے ہوئے
بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ ریسرچ تحقیق پڑھ سکتے ہیں کہ وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ خاص اگر ہم رزق کی بات کریں، ویسے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، رزق کی بات کریں، جاب کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے، بہت سارے لوگ حرام کام کی طرف اس لیے جاتے ہیں، یعنی وہ آپ لگا لیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اوپر سے جو پیسے آپ کہتے ہیں کہ جاب کے علاوہ، سیلری کے علاوہ، اپنی حلال کی کمائی کے علاوہ جو اوپر نیچے ہاتھ مارتے ہیں، تو یہ ایک ریسرچ، ایک تحقیق ہے کہ اس میں بہت بڑا حصہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں وہ ڈیمانڈیں کرتی ہیں اپنے شوہر سے، جس سے شوہر مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور وہ پھر جہاں سے پیسے ملے پھر وہ لے کے آتا ہے۔ یہ بھی ایک نئی تحقیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو حضور کی رفیق حیات کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب شوہر پریشانی میں ہو تو اس کی مدد کی جائے، اس کی دلجوئی کی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے یہ ایک مقام عطا فرمایا جو تمام ازواج میں سے منفرد مقام ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے ان کو سلام کہہ دیں۔ ان کو میری طرف سے، یعنی جبریل کہنے لگے میری طرف سے، اور ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام کہہ دیں، یعنی جن کو رب کی طرف سے سلام آئے اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیے بات ہے کہ پھر جب وہ حضور کے پاس وہ حاضر ہوئی تو حضور نے وہ اسی طرح دے دیا کہ بھائی جبرائیل آئے تھے، اپنا سلام دے رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے بھی سلام، اور جنت میں انہیں موتی کی ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ یعنی یہ دو انعام اکٹھے، رب کی طرف سے سلام اور جبرائیل کی طرف سے سلام، اور پھر جنت میں موتی کا محل، یہ تین انعامات، یعنی دو انعامات، اور اگر جبرائیل کے لحاظ سے کہیں تو تین انعامات اکٹھے ایک ہی دفعہ آپ کو اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ بھی ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ جنت میں وہ آپ کو محل دیا جائے گا جس میں شور نہیں ہوگا، تو یہ کیا بات ہے کہ بھئی جنت میں محل، اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ شور بھی نہیں ہوگا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی حضور کے سامنے نہ تو اونچی آواز میں بات کی اور نہ کبھی کوئی ایک لفظ ایسا بولا جس کی وجہ سے حضور کے دل پر گراں گزرا ہو، آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ ساری زندگی، یعنی ایک طرف تو وہ ٹھیک ہے مقام، آپ محبوب کائنات ہیں، رب کے محبوب ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، لیکن شوہر اور بیوی کے معاملات لازم باتیں ہوتے ہیں، اگرچہ اس کو ہم اپنی میاں بیوی اس پر نہیں لا سکتے، لیکن میاں بیوی ہیں، تو کہا کہ کبھی ایسا لفظ، ایسا جملہ نہیں بولا کہ حضور کے دل پر گراں گزرا ہو، کبھی سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی شور نہیں کیا۔ رب نے صلہ یہ دیا کہ جنت میں وہ مال ملے گا جس میں نہ تکلیف ہے نہ شور ہوگا، یعنی خاص اس بات کی وجہ سے یہ بھی آپ کو مقام ملا، رب کی طرف سے سلام۔ اس کے علاوہ کسی اور زوجہ کے حصہ میں یہ والی فضیلت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ احادیث کے اندر باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ سب سے پہلے جو نماز پڑھنے کے حوالے سے بات ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضوی شریف کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83 کے اوپر یہ بات لکھی ہے باقاعدہ طور پہ کہ سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور کی اقتداء میں اگر کسی نے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے تو وہ ایک ہی خاتون ہے، یعنی مردوں میں سے عورتوں میں سے دونوں میں سے وہ پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے حضور کی اقتداء میں، یعنی اس کو اور آسان کر لیں کہ جن کو حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف ملا، سب سے پہلی نماز پڑھنے کا، وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ بعد میں تو پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا حضور کی ابتداء میں نماز پڑھنا، لیکن جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے حضور کے پیچھے، آپ کی ابتداء میں نماز پڑھی ہے، وہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باقاعدہ طور پہ آپ نے فرمایا کہ حضور پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور نے بتعلیم جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھی، اور اسی دن بتعلیم
خاتون اول نے یہ تعلیم اقدس جو ہے با تعلیم اقدس نماز پڑھی، یعنی یہ تھا کہ حضور نے نماز پڑھی، اس کے بعد پھر حضور نے آگے سکھائی نماز، اس کی تعلیم نماز کی۔ تو سب سے پہلے کس کو سکھایا؟ اپنی زوجہ رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بھی آپ کو ہی شرف ملا ہے، باقی ازواج میں سے کسی کو ہی شرف نہیں ملا کہ آپ کی ابتدا میں پہلی نماز پڑھی ہو، یا اس اسلام میں یوں سمجھ لیں، اس اسلام میں حضور کے بعد جس نے نماز پڑھی ہے وہ ایک خاتون ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ رب کی عبادت جو نماز ہے اور فرض عین ہے اور سب سے پہلا فرض ہے اعمال کے اندر، اس میں ایک خاتون سب سے پہلے نماز پڑھ رہی ہیں اور پھر حضور کی ابتداء میں پڑھ رہی ہیں۔ یہ بھی آپ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کی محبت، آپ کا انداز محبت وہ اتنا لازوال ہے اور اتنا بے مثال ہے کہ حضرت عائشہ آپ کو معلوم ہے کتنی پیاری حضور کی زوجہ ہے، لیکن یہ صحیح روایت موجود ہے جس کی راویہ خود حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی حضور کی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر آتا ہے، کہ حضور ان کا بار بار ذکر فرماتے اور ان کی وصال کے بعد بھی ذکر فرماتے، اور آپ فرماتے کہ یہ میری وہ زوجہ تھی کہ جب ساری دنیا مجھے میری تکذیب کر رہی تھی معاذ اللہ اور مجھے جھٹلا رہی تھی، جو یعنی اس وقت صدقتا اور صدقتا کہہ رہا تھا اور کہہ رہی تھی وہ ایک ہی تھی، اور وہ میری زوجہ محترمہ تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ جب زمانہ انکار کر رہا تھا، جب زمانہ جھٹلا رہا تھا، جب زمانہ تکلیفیں دے رہا تھا، جب زمانہ ہر طرح کی مصیبتوں کے اندر اور مشکلات کے اندر اور اس طرح کے معاملات میرے سامنے تھے کہ جس کو بھی دعوت دیتا تھا معاذ اللہ وہ جھٹلا دیتا تھا، تکذیب کرتا تھا، ایسے الفاظ بولتا تھا، جس نے سب سے پہلے میری ایک ہی آواز پر، ایک ہی دعوت پر، جس نے سب سے پہلے بغیر سوچے سمجھے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، بغیر تاخیر کیے، بغیر دلیل مانگے جس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ہر زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا اور جو میری تصدیق کر رہا تھا، مجھے مان رہا تھا، میری ڈھارس بنا رہا تھا، وہ ایک خاتون تھی اور وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ یہ مقام بھی آپ کو، عورت تو صنف نازک ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ عورت صنف نازک ہے اور اس کے معاملات اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن یہاں معاملہ جدا ہے۔ یہاں سارا جو عرب کے مرد ہیں وہ ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں، عرب کی پوری سوسائٹی حضور کے مخالف ہے، عرب کے تمام لوگ حضور کے مخالف ہیں۔ شروع کی بات ہو رہی ہے نبوت کا، جب آپ نے اعلان فرمایا بڑے بڑے سرداران قریش آپ کے خلاف ہیں، اپنی قوم کے آپ کے چچا تائے بڑے بڑے ہر بندہ آپ کے خلاف ہے، اور اس کمیونٹی کے اندر کہ جہاں ہر بندہ انکار کر رہا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ تردید کر رہا ہے، جو تصدیق کر رہا ہے، کر رہی ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کو یہ مقام پھر کیوں نہ ملے؟ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور کے صاحبزادے، حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور کی باقی جتنی اولاد ہے وہ تمام کی تمام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے، حضرت ابراہیم کے علاوہ۔ تو یہ بھی آپ کو شرف ملا ہے، اور حضور اس پر باقاعدہ اس کو آپ ذکر فرماتے تھے کہ میری تمام اولاد اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے۔ یہ بھی آپ کو شرف مل رہا ہے، اور یہ شرف کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ 11 ازواج میں سے تمام اولاد ابراہیم حضرت ابراہیم کے علاوہ وہ آپ کے بطن سے ہونا، یہ بھی ایک شرف ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے یعنی سمجھیں انفرادیت ہے کہ جو اللہ نے صرف حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمائی، آپ کے علاوہ کسی کو یہ مقام نہیں ملا۔ آج وقت کی ضرورت ہے، ہماری اسلامی بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اگر وہ اپنا کردار ستھرا کرنا چاہتی ہیں اور ایک گھر کے اندر مثالی خاتون بننا چاہتی ہیں، معاشرے کے اندر ایک مثالی خاتون بننا چاہتی ہیں، مسلم امہ کے اندر وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آج عورتوں کو بھی جو ہے وہ ڈراموں پہ اور اس طرح کے مارننگ شوز کے اوپر لگا دیا گیا ہے، جس سے ان کے کردار کے اندر وہ پاکیزگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر حیات کی پاکیزگی چاہتی ہیں ہماری اسلامی بہنیں، ان کے سامنے مثال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجود ہے۔ دعا رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے خصوصاً ہماری اسلامی بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔